خواب میں اس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا تمہیں نبی علیہ السلام کے غمگین ہونے کی وجہ معلوم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری کا نبی علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے نبی علیہ السلام کو غمگین دیکھا۔ اس انصاری کی یہ عادت تھی کہ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو اس کے پاس ایک مجمع لگ جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کو غمگین دیکھ کر وہ بھی غمگین ہو کر چلا گیا اور کھانا بھی چھوڑ دیا۔ وہ مجمع میں جو اس کے پاس لگا کرتا تھا اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگا، وہ اسی حال میں تھا کہ اسے اونگ آ گئی۔ خواب میں اس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا تمہیں نبی علیہ السلام کے غمگین ہونے کی وجہ معلوم ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ دراصل وہ اس اذان کے معاملے میں متفکر ہے، اس لیے ان کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ بلال کو اذان کا حکم دیں۔ پھر اس نے خواب ہی میں اذان کے یہ کلمات سکھا دیے، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اسے اقامت کے کلمات بھی اس طرح سکھائے اور کہا کہ آخر میں یوں کہنا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ یہ اذان و اقامت کے وہی کلمات ہیں جو لوگوں میں آج تک رائج ہیں۔ بہرحال جب وہ انصاری اپنے خواب سے بیدار ہوا تو نبی علیہ السلام کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اتفاقاً وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو انصاری سے کہا کہ میرے لیے بھی اجازت لیجیے گا۔ خود حضرت صدیق اکبر نے ایسا ہی خواب دیکھا تھا، چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس سے مطلع کر کے انصاری کے لیے اجازت مانگی۔ چنانچہ انصاری نے اندر آ کر خواب کا سارا واقعہ سنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر نے بھی ہمیں ایسی بات سنائی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح اذان دینے کا حکم دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ بلال کو یہ الفاظ اسی طرح سکھا دو تاکہ وہ بھی اذان اس طرح دے۔ اب بات یہ کرنی ہے کہ اذان دی کیوں جاتی ہے؟ دیکھیے، اذان اس وجہ سے دی جاتی ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے پیچھے غمگین کیوں تھے، تو اس کی بڑی وجہ ہے، وہ اب سن لیجئے اور محفوظ کیجئے کہ اذان کا آغاز مدینہ منورہ میں ہوا۔ مکہ مکرمہ میں چونکہ کفار کا غلبہ تھا، اس لیے مسلمان چھپ چھپ کر عبادات کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اذان کہنا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن مدینہ منورہ بھی آتے ہی فیصلہ نہیں ہو گیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ نماز کا وقت آنے پر اس کی اطلاع لوگوں تک کیسے پہنچائی جائے۔ مشورہ میں مختلف آراء سامنے آئیں، لیکن ان میں سے ہر رائے یہودیوں، عیسائیوں، آتش پرستوں یا کسی بھی غیر مسلم قوم کے طرز عمل سے مشابہ تھی، جو ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے مجلس فی الحال اتفاق رائے سے برخاست ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہ خواب والا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اذان کے یہ کلمات ہیں اور اذان اس طرح دینی ہے۔ اگر آپ کو یہ اسلام کی پیاری سی انفارمیشن پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں مانتا ہوں کہ یہ الفاظ بار بار دہرائے جانے والے ہیں یوٹیوب پر، لیکن حیثیت کا فرق ہوتا ہے، کوئی کس چیز پر ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے، کوئی کس چیز پر، تو اس کے تحت اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔